میں صرف آج عیدین پر نہیں بلکہ صرف کلمات پر ایک مجموعی طور پر جو صلیبی باز ہے اس پر میں کچھ باتیں آپ کے لیے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. صلیبی کلمات میں 7 کلمات کا بالخصوص ذکر ہے، اور پہلا کلمہ ہے کہ یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اچھا، یہ ایک عالمگیر بات ہے، یعنی خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. اچھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمہ اس وقت کے لوگوں کے لیے صرف نہیں ہے جو اس پر ظلم اٹھا رہے ہیں. یہ اصل میں یہ آدم کی معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو اس پر ظلم اٹھا رہا ہے وہ کون ہے؟ آدم کے اولاد. اور آدم سے لے کر اس وقت تک جب یسوع سے سولی دیا جا رہا ہے اور آج تک اور پھر آنے والے وقت میں بھی، یعنی کہ کیونکہ خدا یکساں ہے، یعنی وہ کل اور آج بلکہ اب تک کیا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، ان کے جیسے بھی گناہ کیوں نہیں ہے، ان کے کسی قسم کے بھی گناہ کیوں نہیں ہے، ان کا جھوٹ ہے، ان کا مکر ہے، ان کا فریب ہے، ان کا ظلم ہے، ان کی رہزنی ہے، ان کا ڈاکہ ہے، ان کی چوری ہے، ان کا لالچ ہے، ان کا حسد ہے، ان کا کینہ ہے، ان کا بغض ہے، ان کی ہر قسم کی مخاصمت ہے، مخالفت ہے، ہر قسم کی جو ابتری ہے، منفی رویہ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ اے باپ دانش کو معاف کر، اے باپ ایمانویل کو معاف کر، یعنی جو جماعت میں لوگ بیٹھے ان کے نام، اے باپ تمر کو معاف کر، یا سورج کو، یا امان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں، یعنی ہم بیشتر اوقات نہیں جانتے کہ نتائج کیا نکلے، اور بعض اوقات نتائج کو جانتے ہوئے بھی کچھ کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، اور ان کی منزل جو ہے وہ ان سے چھوٹ سکتی ہے. یعنی ان کی منزل کون سی ہے؟ یعنی خداوند کی حضوری ان کی منزل، اور وہ یہ اپنی منزل سے ہٹ سکتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. کہ یہ اپنی منزل سے، اپنی راہ سے، اپنی ڈیسٹینیشن سے ہٹ جائیں گے اور نہیں پائیں گے. معاف کر دیتا کہ یہ منزل تک پہنچ سکے. اس کے بعد اس نے دوسرا کلمہ کہا، اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، ڈاکو سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ فردوس کے. مجھے 2 چیزوں پر سمجھنے کی ضرورت ہے. اس نے ڈاکو سے کہا، اس نے کس سے کہا؟ عام آدمی سے کہا. آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کے 2 شاگردوں نے یہ خواہش کی کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں ہے تو میں تیرے سجی ہوں گا، دیکھا بھی ہوں گا. پتہ کس نے؟ یوحنا کے بھائی نے. اچھا انہیں کیا ہوئے جی جو ہو گیا تو کی ہوئے گا، ایک سولی تو میرے سجے ٹنگیا ہونا، ایک میرے کھبے ٹنگیا ہونا، کہ اوپر لکھا ہوگا یہودیوں کا بادشاہ. اس نے کہا جو پیالہ میں پینے کو ہوں، جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے نہیں سکتے، وہ پیالہ تم پی نہیں سکتے. تم نے کیا ہے جی؟ اس کے دائیں میں کس پھروں نے آنا تھا 2 ڈاکو. اس نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس. There is specific difference between the heaven and the paradise. ہیون ہم کہتے ہیں آسمان کو، عام طور پر لوگ ہیون کا ترجمہ جنت بھی کر لیتے ہیں. ہیون میں اور پیراڈائز میں فردوس کہتے ہیں، فردوس کا ترجمہ پیراڈائز. اچھا، پیراڈائز وہ مقام ہے جہاں پر خداوند کا تخت ہے. آسمان ایک ملک ہے،
آسمان ایک ریاست ہے، یعنی آسمان کی بادشاہی ہے، وہ ایک ریاست ہے وہاں پر، یعنی وہ سارا ہیون ہے، اور ہیون کے اندر ایک خاص جگہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں فردوس، اردو میں کہہ رہے ہیں فردوس، اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیراڈائز. دیٹ از ناٹ ہیون. ہیون کے اندر ایک مخصوص مقام ہے جس کو پیراڈائز کہتا ہے، فردوس کہتا ہے، اور وہاں تک اس ڈاکو کی رسائی ہو رہی ہے. کتوں تک؟ فردوس میں، یعنی جہاں پر یسوع کا تخت ہوگا، جہاں پر خدا موجود ہوگا، جہاں پر خدا روح القدس موجود ہوگا، وہاں تک اس ڈاکو کی، اس گنہگار شخص کی رسائی ہونے والی ہے. تو کہتے ہیں تو آج ہی میرے ساتھ یو ول سی. جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، انہیں کہتے ہیں دکھا دیں گے. اس نے کہا تمہیں دکھا دیں گے، تو میرے ساتھ جائیں گے تو دیکھیں گا کہ ہو رہا ہے. یہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، یہ ایماندار کا مستقبل ہے. یہ کلمہ نہیں ہے صرف، یہ الفاظ نہیں ہے دانش، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایماندار کا مستقبل ہے کہ تو آج میرے ساتھ ہوگا. Though you are the murderer, you are the hated, you are the, whatever you are, whatever you did, آپ کچھ بھی ہیں، آپ نے کچھ بھی کیا ہے، آپ نے قتل کیا اور آپ نے معافی مانگ لی، آپ نے چوری کی اور آپ نے معافی مانگ لی، آپ نے ڈاکہ مارا اور آپ نے معافی مانگ لی، اور پھر آپ کا مستقبل کیا ٹھہرا؟ تو آج ہی میرے ساتھ. لیکن ایک چیز ضروری ہے کہ معافی مانگ کر اس کو بادشاہ مان لینا ضروری ہے، تاکہ وہ فردوس میں لے بھی جائے. آپ کہیں گے کہ بھائی صاحب نے کیا، پادری صاحب کہنے نہیں کہ ڈاکو قاتل سارے اٹھے تھے. میں نہیں کہہ رہے، کلام کہہ رہے ہیں، کلام کہہ رہے ہیں کہ ڈاکو سے کہ تو آج ہی کدھر ہوگا میرے ساتھ. موسیٰ نے قتل کیے تھے کہ نہیں تھے کیے؟ تو دو ہاتھی مارے سن، 3000 نے ایک بندہ کہہ کے مرواتا سی. یعنی میرے حساب سے کلام کا شاگرد ہوتے ہوئے موسیٰ کے ہاتھ سے 2 قتلوں کا ذکر ہے، اور اس کے آرڈر سے 3000 لوگ کھیت آئے، یعنی مارے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ کتنے بندوں کا قتل اس کے پیچھے ہے؟ 3002 لوگوں کا قتل اس کے پیچھے ہے. اور جب یسوع مسیح پہاڑ پر جاتا ہے دعا کرنے، تو کون آتا ہے؟ وہ تو موسیٰ آندھا ہے کہ نہیں آتا؟ موسیٰ کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر تو نے مجھ سے وفاداری کرنا شروع کر دی تو بے شک تیرے ہاتھ سے قتل کیوں نہ، کیونکہ جو کوئی مار سکتا وہ جسم کو مار سکتا، کسی روح کو نہیں مار سکتا. اس لیے موسیٰ کہاں چلا تھا؟ وہ دعا دیا. ایلیا کدھر سے آ رہا ہے؟ یہ ڈاکو کدھر جا رہا ہے؟ اتنے جان دیا. انہوں نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ کدھر ہوگا؟ ہماری ڈیسٹینیشن صرف آسمان نہیں ہے، ہماری منزل صرف آسمان، بلکہ آسمان کے اندر وہ خاص حصہ ہے جسے فردوس کہتے ہیں، جہاں پر خدا کا تخت لگا ہوا ہے. صرف آسمان تک نہیں پہنچنا، صرف تیسرے آسمان پہ نہیں پہنچنا، بلکہ آسمان جو ملک ہے اس کے اندر جو مخصوص حصہ ہے وہ پیراڈائز ہے، وہ فردوس ہے، وہاں تک میں نے اور آپ نے پہنچنا ہے. اور یہ ہماری منزل ہے. یہ ایک ایماندار کی منزل کا کلمہ ہے کہ تو کتنے جانا ہے. یہ اس کے مستقبل کا کلمہ ہے کہ تو نے کدھر جانا ہے. پھر یسوع مسیح نے اس کے بعد تیسرا کلمہ کہا، اور اس نے کہا کہ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے. اب ان کلمات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے ساری باتیں جو کی وہ مختلف، یعنی ہر کلمے کا زاویہ، ہر کلمے کی اندر مختلف پہلو چھپے ہوئے. کچھ اس نے جسمانی نوعیت کے کلمات کہے کیونکہ اس کے اندر 2 فطرتیں کام کرتی ہیں، ایک الہی فطرت کام کرتی ہے، ایک جسمانی فطرت، انسانی فطرت کام کرتی ہے. جب وہ معافی کے لیے کہہ رہا ہے کہ یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر رہا، تو یہ کون سی فطرت ہے؟ یہ الہی فطرت کام کرے، وہ معاف کر سکتا ہے، انسانی فطرت معاف نہیں کر سکتا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو یہ الہی فطرت ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے اور کہاں سے اس نے آرڈرز کرنے ہیں.
ये जो तीसरा कलमा है ये इंसानी फितरत का कलमा है कि वो जिस्म में होते हुए, जिस्म की परवाह करते हुए, जिस्म के लिए यानी अपनी यीशु की मां यानी जिस्मानी मां के लिए वो एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाता है और वो कहता है कि एक शागिर्द को यानी यूहन्ना को, यानी जिसके यूहन्ना खुद कहता है कि वो उसका प्यारा शागिर्द है और वो उसके सबसे करीबी साथियों में से यानी एक है, और वो उसके सुपुर्द अपनी माँ को करता है और फिर माँ उसके साथ चली जाती है। इसलिए इस कलमे में हम उसकी इंसानी फितरत को यानी जिस्म में होते हुए इंसानी मोहब्बत को जो हम अपने अजीज़ व अकारब और रफ़का से रखते हैं उसके लिए है कि जनाब ये मोहब्बत ज़रूरी है। फिर चौथा कलमा है और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब इस कलमे को दरमियानी अगर रखे तमाम तर यानी ये चौथा कलमा है, 3 इसके बाद है, 3 इससे पहले, ये दरमियान में ठहरता है और ये कलमा वो बुनियाद है जो किसी भी शख्स के ईमान को हिला देता है। और बेशतर कलीसियाओं में इस कलमे पर सैर हासिल गुफ्तगू होती है, लेकिन सैर हासिल गुफ्तगू करते करते ईमान की धज्जियां बिखर जाती हैं। फिर सुनो, ये ऐसा कलमा है जिसको बयान करते हुए जिस्मानी तौर पर यूं बयान किया जाता है कि इसको बयान करते करते लोग जज्बाती तो हुआ चाहते हैं लेकिन ईमान की धज्जियां बिखर जाती। क्योंकि जब इस कलमे को यूं बयान किया जाता है कि है मेरे खुदा, तो यीशु को बयान किया जाता है कि यीशु कह रहा है क्या कि है मेरे खुदा। यीशु क्या कहता है? मेरे खुदा है, मेरे खुदा। इसका मतलब है कि यीशु खुदा नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर यीशु मसीह ये कहे कि है मेरे खुदा, तो कि कहने जी जो आप ही खुदा है। To whom he is talking? अगर वो कहे कि ऐ मेरे खुदा, तो आप उस यीशु को मानते हैं जो खुदा है कि जो खुदा नहीं? हम उस यीशु पर ईमान रखते हैं जो खुदा है, और वो कल और आज बल्कि अब तक क्या है, वो यकसा कुव्वत और हैसियत और ताकत और इख्तियार रखते हुए खुदा है। और वो कहता है कि ऐ मेरे खुदा नहीं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक बात कि यीशु मसीह खुदा है, नंबर 1, उसने इस पहलू से ये नहीं कहा। नंबर 2, अगर इस बात को मान लिया जाए कि बाप ने बेटे को छोड़ दिया, अगर इस बात को मान लिया जाए कि बाप ने बेटे को छोड़ दिया, तो हम इस बात से तस्लीस फिल तौहीद पर कितने लोग ईमान रखते हैं कि बाप और बेटा रूहुल कुद्स एक है, मर्जी में एक है, उनका हर काम में एक ही यानी वो मर्जी होती है, मुत्तफिक होते हैं करने। 3 है जो आसमान पर है, बाप और बेटा रूहुल कुद्स, ये तीनों वहां मुत्तफिक है। ठीक है। अच्छा, अगर बाप ने बेटे को छोड़ दिया, सपोज बाप ने बेटे को छोड़ दिया, तो बाप और रूहुल कुद्स एक तरफ हो गए और बेटा एक तरफ हो गए, तो क्या हुआ? तस्लीस फिल तौहीद कट टूट गई। अच्छा, मैंने एक बड़ा आसान था, पता कि अक्सर चर्चा वो जो बड़ा खास लम्हा सी जो बाप ने बेटे ने छुड़िया है। अच्छा, बड़ा खास लम्हा नहीं सी जो तस्लीस टूटी सी, जब तेरा मेरा ईमान टूट गया, जब तेरे मेरे ईमान का बिखराव हो गया, बिखर गया, रह गया किसी काम। तस्लीस फिल तौहीद कभी नहीं टूटती, 1 सेकंड के 1000 में हिस्से के लिए भी नहीं टूटती। इस बात पर ईमान रखें। फिर एक बड़ा जज्बाती कर दिया, वो मेरे लिए छोड़ दिया गया। अच्छा जी, बाप नूं तू बहुता प्यार है, यीशु मसीह जो देख लौता बेटा वो प्यार है, यानी अपनी हैसियत को यीशु से भी ऊपर ले जाता है। वो जी मेरे लिए छाड़ता है,
और सुन लो जी लतीफ़ा इतना बेहतर क्यों सकता, यानी मेरे लिए किसको छोड़ दिया? ये सुन, अच्छा तू यसु कुछ बोल, तू बड़ा है मैं बड़ा, अच्छा मेरे लिए छाड़ता भाई, मैं तेरी हैसियत है। वो पहली नुक्ता ही गलत है कि यीशु मसीह ने ये बात बाप से की नहीं, क्योंकि खुदा है ना, तो खुदा की वे कह गया है मेरे खुदा। कभी आपने कलाम में पढ़ा है कि यीशु मसीह ने कितने क्या हुए कि ऐ मेरे खुदा मेरी सुन ले, कितना वो कहता है मेरे बाप ने मुझे भेजा, मैं और बाप एक हैं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। अच्छा तुम मेरे बाप से कहो, अच्छा जी वो कोई भी कहता है अच्छा दुआ भी सिखा के गया तो की सिखा गया है, उन्हें भी क्या करे, उसने कभी नहीं कहा कि है मेरे खुदा। अच्छा अगर वो खुदा, अगर वो कहता क्या है मेरे खुदा, तो अगला सवाल ये है कि या तो कुछ छोटा खुदा है, किसी बड़े खुदा कह दे आप ही कुछ छोटा खुदा है। ये इसी कलमे पे सारा बोझ निकल जाता है। अच्छा इस कलमे के साथ इंसाफ करना इंतहाई जरूरी है, ताकि यीशु मसीह की अलूहियत बरकरार रहे, यीशु मसीह खुदा नजर आए, तस्लीस में तौहीद कायम रहे, टूटे ना। मैंने पहले कहा कि यीशु मसीह ने ये सारे कलमात, कुछ कलमात उसने इंसानी फितरत में कहे, कुछ कलमात उसने इलाही फितरत में कहे। जब उसने माँ के लिए कहा तो इंसानी फितरत में कहा, जब उसने मुआफी के लिए कहा तो इलाही फितरत के साथ कहा, जब उसने फिरदौस में जाने की बात की तो उसने इलाही इख्तियार को इस्तेमाल कर, तो इलाही फितरत का इस्तेमाल किया। यहाँ पे असल में मसला क्या है? मसला इधर है कि यीशु मसीह के अंदर दोनों फितरतें एक ही वक्त में काम करती थी क्या नहीं थी? करती। जब यीशु मसीह खाता, जब यीशु मसीह पीता तो क्या इंसानी फितरत काम करती। जब यीशु मसीह लाजर के मरने पर जाता तो रोता तो क्या होता? इंसानी फितरत। जब उसी लाजर को जिंदा करता तो फिर क्या होता? इलाही फितरत काम करती। ये दो फितरतें मुसलसल काम करती, मुसलसल काम करती। और ये दो फितरतें असल में उस यानी इंसानी फितरत को संभाले हुए कौन सी फितरत थी? इलाही फितरत। जिन्हें मार पे मर जाना, इलाही फितरत के जोर से वो इंसानी फितरत बची हुई थी। ध्यान सुन लो, ये ना कोई बात जाके पगड़ी पैसा में किसना, इंसानी फितरत इसलिए वो बदन बचा हुआ था क्योंकि इलाही फितरत का जोर उसके अंदर था, दोनों फितरतें इकट्ठी थी। अब ये कलमा मैं यहाँ पे इसको डिवाइड अप करने लगा आगे तो, अब ये कलमा दो फितरतें आपस में बात कर रही हैं। उसने कहा मुझे अपनी जान देने और उसे वापस लेने का इख्तियार हासिल है। क्या कहा उसने? मुझे अपनी जान और उसे, अच्छा उसको किसी ने मारा नहीं, उसको किसी ने जिंदा किया नहीं, वो खुद मरा, उसका बदन खुद मरा। उसकी इलाही फितरत नहीं मार सकती, खुदा नहीं मार सकता। इलाही फितरत कभी नहीं मरती, इंसानी बदन मरता है। जब उस, अब ये फिक्रें दो तीन ध्यान से यीशु मसीह के अंदर दोनों फितरतें काम कर रही थी, और इस दौरान में ये कलमा जब हुआ है तो इलाही फितरत बदन के अंदर से बाहर आ गई। ठीक सुन लो, दो फितरतें पहली मर्तबा एक दूसरे से जुदा हो रही हैं। ध्यान सुनो, इलाही फितरत बाहर आकर खड़ी हो गई और वहां पे क्या सिर्फ रह गया? सलीब पे। सिर्फ इंसानी फितरत उस सलीब पर ठहर गई। फिर उसने इंसानी फितरत ने इलाही फितरत से पुकारा कि क्या मेरे खुदा। बाप ना निकल कर, He is not talking to the father। जो बाप से बात कर रहा है वो बाप से बात कर रहा है, वो कहता है बाप इनको माफ करो, बाप बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐ बाप मेरी रूह को, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, वो बाप निकाल कर रहे हैं। जब वो डाकू से बात कर रहा है डाकू से बात कर रहा है, जब वो माँ से बात कर रहा है माँ से बात कर रहा है। ये दो फितरतों की आपसी गुफ्तगू है। वो फितरत बाहर निकल कर खड़ी हुई है और इंसानी फितरत चिल्ला उठी है। उसने कहा लिखा है कि और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, पहले खड़ी हुआ क्यों चिल्लाया? पीछे मार कोई तेरी चिल्लाया तो नहीं,
ٹکا کے مار پئی, نہیں چلایا. کیوں؟ اس لیے کہ الہی فطرت اسے زور بخش رہی تھی کہ کھائی جا کچھ نہیں ہوتا, کھائی جا کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. جو ہی انسانی فطرت اور الہی فطرت جدا ہوئی, الہی فطرت سامنے آ کھلو گئی اور وہ چلا اٹھا بدن اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے کہا کہ مجھے اپنی جان دینے بچاؤنے, بار الہی فطرت کو باہر نکال کر اس بات کو ثابت کیا کہ میں اپنے بدن میں آپ ہی مرنے چھڑے. اور تیسرے دن کیا ہوا؟ آپ کی الہی فطرت میں آ کے جا کے پیچھے بڑھ گیا. پھر اس بدن میں تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ دونوں یکجا ہوئی اور بدن اٹھ کے کھلو. اس لیے اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں ہر وقت یکساں رہتے ہیں. وہ کبھی نہیں چھوڑتے ایک دوسرے کو, وہ کبھی جدا نہیں ہوتے ایک دوسرے سے. وہ ایک سیکنڈ کے, میں نے کہا کہ 1000ویں حصے میں بھی جدا نہیں ہوتے, سب کچھ وہی ہے. اس لیے اس نے کہا, انسانی فطرت نے الہی فطرت سے کہا کہ میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس کے بعد یسوع نے 5واں کلمہ کہا یوحنا 19:28 میں. اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں کیا ہوں؟ پیاسا. میں اچھا, اس کی بڑی عجیب و غریب تفسیر ہوتی ہے اکثر جی. وہ ساری محبت کا پیاسا ہے جی, وہ بچے نہیں ملے, ہاں وہ جی روحاں کا پیاسا ہے. اچھا سب کچھ نا لطیفے سے مان, ہاں درست باتیں نہیں بیان کرتا. میں پیاسا ہوں, کس چیز کا پیاسا ہوں بھائی؟ وہ کہتا ہے کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ وہ پیالہ پینے کی بات کر رہے ہیں. ہاں وہ پیالہ پینے ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, لیکن پھر بھی کی ہوئے میری نہیں بلکہ. جب اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ سب کچھ اب ہونے کو ہے, اب اس کی مرضی جو باپ کی ہے وہ پوری ہونے کو ہے, تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں پیاسا ہوں. اب وہ پیالہ جو نہیں ٹلا وہ مجھے پلا دے. وہ موت کے پیالے کی بات کر رہا ہے. جو پیالہ میں پینے کو ہوں, میں نے پہلے کوٹ کیا یوحنا کی انجیل سے, اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں, کیا تم لے سکتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ نہیں. وہ کہتا ہے کہ جو پیالہ میں پینے کو ہوں میں اسی کا پیاسا, موت کے پیالے کا پیاسا. وہ میری اور آپ کی محبت کا پیاسا نہیں, کیونکہ خدا خود محبت ہے. محبت اس سے نکلتی ہے, وہ ہماری محبت کا محتاج یا مشتاق نہیں ہے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ نہ بھی کریں تو انہیں کرنا لے بہت زیادہ ہے, کیونکہ محبت کی بنیاد وہ خود ہے. اس لیے ذرا فوکس رکھیں کہ وہ پیاسا کس چیز کا ہے, وہ موت کے پیالے کا پیاسا ہے. پھر چھٹا کلمہ ہے, پس وہ سر کا یسوع نے پیا تو کہا تمام. اگر آپ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھنا شروع کریں تو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں چھٹے دن میں کیا ہوا تھا؟ یعنی تخلیق کا کام تکمیل پایا, تخلیق کا کام مکمل ہوا, اور خدا نے سب کام کر کے کیا کیا؟ یہ چھٹا کلمہ اصل میں نئی پیدائش اور نئی تخلیق کی تکمیل کا کلمہ ہے کہ that is finished. It is finished. کہ جو کام باپ نے مجھے بخشا, جو کام باپ نے مجھے سونپا, وہ کیا ہوا؟ ختم. اور اس ختم ہونے پر اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ ہاں جی, from the beginning till the 33rd year, یعنی شروع سے لے کر جب یسوع پیدا ہوا تو 33 برس تک جو کام خدا نے یسوع مسیح کو, باپ نے یسوع کو, خدا بیٹے کو بخشا, اس نے وہ پورا کیا. اور تب یہی الفاظ صرف کہنا بنتے ہیں کہ کیا؟ تمام. اور اس نے اس کو ختم کر دیا.
پھر یہ آخری کلمہ اور اس کے بعد میں پھر ختم کروں گا. اس کو اختصار میں نے رکھا ہے کہ مجموعی طور پر اس کا پیغام سمجھ آ سکے، ورنہ اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. 7واں کلمہ اس نے کہا، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا. اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں. اچھا، آج کی تاریخ تک 2023 اپریل کی 7 تاریخ تک بہت سے لوگ جب دعا کرتے تھے خدا نے ابراہم کی اونچی جگہ نہیں کرتے کہ نہیں کرتے. اچھا اہم ہی کنویں کریے ادھر پڑھ دیں. واٹ از دا ڈیسٹینیشن، منزل کیا ہے ایک ایماندار کی منزل کیا ہے؟ ابراہم کی. اچھا ابراہم بڑی پاکیزہ شخصیت ہے، ابراہم مقدس شخص ہے، لیکن اب اگر ابراہم سے ملنا ہے نا تو آپ ہی بھی اتنے پہنچو جتنے ابراہم موجود ہے. ابراہم کی گود میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ابراہم ہے وہاں تم بھی ہوگے، جہاں موسیٰ ہے وہاں تم بھی ہوگے، جہاں میں ہوں وہاں منزل کدھر؟ یہاں یسوع. سنیں اسٹیفنس کو جب سنسار کیا جا رہا تھا، جب اسٹیفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا، پتھر مارے جا رہے تھے وہ مر جائے، اس نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر. کس کو؟ اے خداوند یسوع میری کس کے سپرد کریں؟ ہاں ابراہم کے سپرد کریں یا یسوع کے سپرد؟ میں تو کلام پڑھا، میں وہاں کوئی گل نہیں سنا. کس کے سپرد کریں؟ ابراہم کے سپرد کریں، گو کہ مقدس ہے، لیکن اصل میں کس کے پاس ہے؟ ابراہم کے تھے. خداوند کیا کہتا ہے؟ اس سے پیشتر کہ ابراہم تھا میں ہوں. ابراہم کس کے پاس گیا؟ اس کے پاس جس کے پاس میں نے جانا ہے. وہ کہتا ہے اس سے پیشتر کہ ابراہم تھا. یوحنا کہتا ہے اس سے پیشتر کہ ابراہم تھا میں ہوں. تو پھر کتنے چلیے میں ہوں کوئی؟ میں جو ہوں سو میں ہوں. کون ہوں میں؟ زندگی کا پانی بھی میں ہوں، روٹی بھی میں ہوں، اچھا جواب بھی میں ہوں، تو سارا کچھ میں ہی میں ہوں. وہ کہتا ہے، اسٹیفنس کہتا ہے کہ اے خداوند یسوع میری روح کو. یسوع نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں. اچھا یسوع تک پہنچ گیا. اسٹیفنس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جتنے یسوع پہنچے ہوتے ہونا، یعنی پہلا باپ کو گیا ہے تو تجھے نے کتنے جانا ہے؟ جتنے باپ کو یسوع موجود ہے. اب جو ایماندار اسے کس کے پاس جانا ہے؟ یسوع کے پاس. اب یسوع کے پاس پہنچے تو اس کا مطلب باپ کے پاس، کیونکہ یسوع ادھر موجود ہے. ابھی منزل طے ہو گئی نا، منزل سیٹ ہو گئی کہ ادھر میں نے جانا ہے. کدھر؟ کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور اسٹیفنس کہتا ہے کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر. تو پھر ہم سب کی یہ جو کلمہ ہے یہ ایمانداروں کے مستقبل کی جائے پناہ ہے کہ کہاں کتنے رہنا ہے. یہ کلمہ کیا کہتا ہے؟ ایمانداروں کے مستقبل کی جائے پناہ ہے کہ کہاں مجھے پناہ ملے گی. پناہ گاہ میری کون سی ہے؟ خداوند یسوع. وہاں سب ملیں گے. ہنوک بھی ملے گا، ایلیا بھی ملے گا، موسیٰ بھی ملے گا، یسایہ بھی ملے گا، ابراہم بھی ملے گا، باقی سب بھی ملیں گے. آپ اپنے ایماندار ہوتے ہوئے اس بات کو کلیم کر سکتے ہیں کہ جہاں اسٹیفنس خداوند یسوع کے پاس چلا گیا وہاں مجھے بھی پہنچ جانا ہے. اس لیے آج شام میں آپ سے اختصار کے ساتھ، بڑی اختصار کے ساتھ میں نے بولنے کی کوشش کی ہے تاکہ بہت زیادہ یہ ضخیم نہ ہو جائے.